آج ہفتے کے دن 5 منٹ کا یہ وظیفہ کر لے، منٹوں میں رزق کی برسات۔ سورت اخلاص، سورت کوثر۔ ہر بیماری ختم اور گھر میں دولت ہی دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہفتے کے دن جو شخص بھی سورت الکوثر اور سورت اخلاص کا عمل کرے گا، چند منٹوں کے اندر اس بندے کے لیے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہے اور قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اس وظیفے کی خاص اور اہم طاقت اور برکت بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کی رکاوٹیں جس کام کے اندر بھی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کو ستاروں کی نحوست لگ چکے ہو اور جو شخص پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، وہ یہ عمل ضرور کر لے اور اس عمل کی طاقت سے ہر طرح کی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اپنے کاروبار کی، اپنے ہر کام کی، ہر رکاوٹ کو اس عمل کے ذریعے ختم کر سکے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ بات کرتا چلوں کہ سورت اخلاص یہ قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ آج آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کا نظارہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا خزانہ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص خاص ہی رزق کے لیے ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سورت کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہے۔ سورت اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حدیث میں اس مختصر جامع سورت کو قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کوکلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلتے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جیسے سردار بنایا تھا، وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر باری پڑا اور کہنے لگے بلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، اور سورۃ الکوثر ہر بیماری سے شفا کے لیے، رزق کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ اور جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ہو، اس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ ایک اور ملا لی جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک بندہ ہو اور اس بندے کی طاقت کم ہوتی ہے، ایک ساتھ اور مل جائے تو طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ان دونوں صورتوں کے عمل کو کر لیا جائے اور
اور ملا کر پڑھ لیا جائے تو ہر طرح کی رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں صورتوں کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنی ہے اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ عمل کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس عمل کو آپ آج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کو ہم کس وقت کریں؟ سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ دن میں کسی حصے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ نماز فجر کی بات کرے، ظہر کے بات کرے، عصر کے بات کرے، مغرب کے بات کرے، عشاء کے بات کرے، الغرض پورا دن آپ کے پاس ہے۔ لیکن جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب آپ ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو مقصد لے کر بیٹھے گے، جو حاجت لے کر بیٹھے گے، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت و مقصد آپ کی ضرور پوری ہو جاتی ہے، اور ضرور آپ کے ہر دعا قبول ہوگی۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں گے، ساری ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے گا، تفسیر الروح البیان شریف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آپ نے دونوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، جنت کی حضور نے سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں تھے، ایک پانی کی، دوسرا دودھ کی، تیسرا شراب کی، چوتھا شہد کی۔ جبرائیل امین سے حضور نے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھا دیتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ توجہ کیجیے گا، بڑی اہم اور بڑی ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دروازے پر کفن پڑا ہوا تھا، ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد ہوا کہ یہ دروازہ کھولو، جس کو یہ تالا لگا ہوا ہے یہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اس کی چابی کیا ہے؟ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، بسم اللہ کی ہا، اللہ کی جو ہا اس سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرح کی رکاوٹ، جیسے وہ تالا کھلا، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ کی دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کسی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ساری کے ساری ختم ہو جائے گی اور تمام مشکلات دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر الکبیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو وہ موت دی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو گھر کے اندر موت کیوں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی۔ اور جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ہر طرح کی بری موت
سے، برے حادثے سے، بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے، ہر طرح کی اس کی حفاظت ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک ایسا عمل ہے اگر کافر کرے گا تو رب اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو ہم سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، حضور کی امتی ہے۔ جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل ہو کیوں نہ ہو چند منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، اور جو مقصد لے کر بیٹھے گے اسی کے اندر اللہ تعالی آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، جو شرائط بتائی ہے ان پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی رخ منہ کر دینا ہے۔ مرحضرات ہے تو یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، کامل یقین اللہ کی ذات پر ہو، اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں ہو، اور اپنے ذہن کو بار بار ہٹانا نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں لے کر جانی، اپنا مقصد بالکل ذہن میں رکھنا ہے، اور کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھ کر، مثال کے طور پر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس لیے کریں، آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، آپ اس کے لیے کریں کہ اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو جائے، یا آپ مقروض ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ واقعی حقیقتاً پریشان ہے، اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر ایسا رزق کا انتظام ہوگا کہ آپ حیران ہوگے۔ کوئی نہ کوئی شخص بھی آ کر مدد کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے، بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں پر انسان کا وہم گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، آپ کوئی ساتھ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ صورت آپ کی مکمل ہوئی۔ اس کی شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر الگ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے جو صورت ہے وہ صورت اخلاص ہے، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے۔ ایک بار میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کو ایک بار پڑھے تو اللہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 بار پڑھے تو 2 قرآن پاک، 3 بار پڑھے تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 300 بار پڑھے تو 300 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 3 تسبیح یعنی 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر نے اپنا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ باری تعالیٰ، جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے نحوست ہے اور رکاوٹیں پریشانیاں میرے گھر میں آئی ہوئی ہے، میرے اوپر ہے، اس عمل کی برکت سے وہ ساری ختم فرما دے۔
دے اور میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ جب آپ گناہوں سے توبہ کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ باری تعالی مجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما اور میرے ہر مشکل کام میں مدد فرما اور میرا فلاں مقصد ہے تو اس عمل کی برکت سے حل فرما دے۔ انشاءاللہ آج کی ہی دن آپ کا ہر مقصد ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔